بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اسٹریم کا عنوان گوہر شاہی فرقہ اور اس کے باطل عقائد ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان کے عقائد اور ان کا محنت کا طریقہ کار اس سلسلے میں گفتگو کریں، لازمی ہے کہ اس سے پہلے ان کا مختصر تعارف آ جائے کہ اس کا بانی کون ہے اور ان کی بنیاد کیسے پڑی اور دنیا میں مختلف علاقوں میں یہ کیسے پھیلے۔ تو یاد رکھنا چاہیے 1941 میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ یہ اصل میں مغل پٹھان خاندان سے تھا۔ شروع میں اس نے اسکول وغیرہ کی تعلیم پوری کی، 10ویں کلاس میں پاس ہوا یا نہیں ہوا اس کا علم نہیں۔ اس کے بعد اپنے گاؤں میں ویلڈنگ اور میکینک کا کام سیکھنے کے بعد یہ ویلڈنگ کرتا تھا، اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد اس کے فساد کا دور شروع ہوا اور اس نے سب سے پہلے اپنے آل رسول سے ہونے کا دعویٰ کیا اور یہی سے اس کے دھوکے کی ابتدا بڑھی اور لوگوں کو ورگلانے لگا۔ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، فاسق بنا، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب تک یہ پڑوس ملک پاکستان میں تھا تو حکومت کے ڈر سے کہہ لو یا علماء ربانیین کے خوف سے یہ علل اعلان لوگوں کے سامنے اپنے مہدی ہونے کا یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا تھا، البتہ ایک بات لوگوں میں یہ کہتا تھا کہ امام مہدی علیہ الرضوان اور عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں اور ان کو ان کے اطراف والے لوگ جانتے ہیں، اور مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ خود مہدی ہے اور خود عیسیٰ ہے اور اس کے جو ماننے والے اس کے مریدین جو ہے یہ اس کو جانتے ہیں۔ بعد میں چل کر اس نے پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا، پھر وہاں پر اس نے اپنی اصل محنت شروع کی اور اپنے برے عقائد، برے نظریات اور اسی طریقے سے لوگوں کو ورگلانا اور کمزور ایمان والوں کو بہکانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کا گروہ بڑھتا گیا اور اس کے ماننے والوں کا حلقہ وسیع ہوتا گیا۔ اب علماء کرام نے جو ان کے خلاف کام کیا ہے انہوں نے بہت ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اتنے مضبوطی کے ساتھ کیوں پنپے اور کیوں پڑے۔ اصل میں اس کے پیچھے وجہ یہ رہی کہ ان کو باطل کا ساتھ ملا اور کئی روپیہ ان کو ملا جس کو ذریعہ بنا کے انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور غیر کی مدد کے ذریعے سے یہ مضبوط ہوتے گئے ہیں۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی اور کتابوں کے اندر یہی نہیں کہ اپنے باطل نظریات، اپنے باطل مسائل جو اسلام سے ہٹے ہوئے اس کا ذکر کیا، بلکہ نعوذ باللہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھی حملہ کیا۔ لہذا اس کے مختلف کتابوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے ایسی عبارتیں اور ایسی باتیں، ایسے عقائد سامنے آتے ہیں جس سے اس کا فساد اور اس کا فتنہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ کو نعوذ باللہ کچھ نہیں معلوم، یعنی علام الغیوب اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ اللہ لا علم ہے۔ ایک جگہ یہ لکھتا ہے کہ امریکہ کے ایک ہوٹل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایک جگہ تحریر کرتا ہے کہ نجات کے لیے ایمان ضروری نہیں بلکہ جس کے دل میں محبت ہو، چاہے وہ کون سے دین سے تعلق رکھتا ہو، وہ ضرور جو ہے نجات پائے گا۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ نماز روزے میں کوئی روحانیت نہیں ہے، عبادتوں کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ قرآن کی تحریف کر ڈالا اور کہتا تھا کہ دع نفس کا تعال، یہ لفظ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور یہ بھی قرآن کے تعلق سے اس کا کہنا تھا کہ قرآن کے صرف 30 پارے نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ 10 پارے ہیں جو مجھے بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے
یہ ڈانس کو جائز قرار دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ لوگوں کو اللہ اللہ کرانے کے لیے چرس ضروری ہے، یعنی اللہ اللہ کرانے کے لیے چرس پلانا یہ جو ہے ضروری ہے۔ اور نشے کے تعلق سے بھی یہ کہتا تھا کہ نشہ کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اس کا کردار اور اس کی حیثیت اگر ہم دیکھیں گے تو ایک دنیا طلب عیاش قسم کا آدمی تھا اور شباب و کباب کا دلدادہ تھا۔ لہذا بیان کیا ہے کہ ایک مستانی نام کی کوئی خاتون تھی، اس کا یہ بڑا مستانہ بنا پھرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی کئی تحریرات کے اندر کسی جگہ اس کا تذکرہ بھی کیا، یعنی اپنے ناجائز تعلقات کا، معشوقے کا اور عاشقی کا جو سلسلہ تھا اس کا تذکرہ بھی کیا۔ اور یہ بھی بتایا علماء کرام نے کہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک خواتین سے اس کے عاشقی کے قصے جو ہے نقل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فاسق قسم کا اور بد کردار انسان تھا، اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر لیا، اور جیسے مشہور ہے کہ لکل ساقطۃ لاقطۃ، کہ ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، مارکیٹ میں ہر طرح کا مال بک جاتا ہے، تو یہ بھی بکنے لگا، اور باطل کی طرف سے پشت پناہی اور مال ملنے کی وجہ سے اس کی جڑیں مضبوط ہوتے گئی۔ لہذا اپنے ہی زمانے کے اندر اس نے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی، اور وہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ یہ مختصر تھا اس کا تعارف تھا، اور کچھ اس کے جو ہے غلط نظریات تھے۔ اب جب یہ دنیا سے سن 2001 میں رخصت ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ نیمونیا وغیرہ کا مرض اس کو لاحق ہوا، اور اسی کے سبب اور اسی کے ذریعے اس کی موت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک نائب یونس گوہر کو چھوڑ کر گیا۔ یونس گوہر کا ماننا یہ ہے کہ میں گوہر شاہی کا جو ہے روحانی نائب ہوں، خلیفہ ہوں۔ اب جب یونس گوہر شاہی کو سنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے تو یہ اپنے آقا اور اپنے جو ہے مقتدا سے 2 قدم آگے ہے۔ اس کا مقتدا تو مہدی ہونے پر اور عیسیٰ ہونے پر رک گیا تھا، تحریف قرآن پر رک گیا تھا، اور بنیادی عقائد کو ہلا کر تھوڑا سا قدم اس نے رکا لیا تھا۔ چمچا یونس گوہر، یہ تو نعوذ باللہ اس نے ربوبیت پہ حملہ کر دیا، اور جو ہے گوہر شاہی کو ربوبیت کے مقام کے اوپر رکھ دیا۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ ان کو مال کے ذریعے سے باطل کی طرف سے بڑی جو ہے رہبری اور طاقت ملتی ہے، تو اس نے بھی مہدی فاؤنڈیشن، مسایہ فاؤنڈیشن، اور اسی طرح کالی کے اوتار فاؤنڈیشن، اس طرح چند فاؤنڈیشن بنا کر انہوں نے محنت شروع کی۔ اور اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل انہوں نے بنایا ہے، وہ ٹی وی چینل کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے واٹس ایپ گروپ بنا کر لوگوں کے ان کے نظریات کو خراب کرتے ہیں۔ اب یہ مختصر تعارف ریاض احمد کا، اس کے کارکنوں کا اور ان کے طریقہ کار کا ذکر کیا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک ویڈیو ہم چلاتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے عقائد کس قدر جو ہے باطل ہے، اور یہ فساد میں کس قدر آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ جملہ میرا سنو جی، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی، اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔